آج رات 31 اگست رات 11 بجے سے تقریباً صبح 5 بجے تک چاند گرہن متوقع ہے۔ ماہرین فلکیات اسے سپر بلو مون کا نام دیتے ہیں۔ بلو مون سے مراد یہ نہیں ہے کہ چاند کا رنگ نیلا ہوگا، بلکہ ایک مہینے میں دوسری بار گرہن لگے تو اسے بلو مون کہا جاتا ہے۔ اور سپر اس لیے کہ اس دوران چاند زمین کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ بڑا نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے بطور نظارہ ویو لیں اور محظوظ ہوں، اس کو دیکھنے کے لیے نکلیں، انجوائے کریں، پارٹی کریں، یا پھر توہم پرستی اور باطل عقائد پال لیں کہ گھروں میں دبک کے ڈر کے بیٹھ جائیں، مختلف کام جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر فیڈنگ مدرز یا پریگننٹ وومنز، اللہ کی پناہ۔ تو اصل میں جو حکم ہے وہ یہ کہ اللہ کو کثرت سے یاد کریں، ذکر و اذکار کریں، استغفار، تسبیحات اور خاص نماز پڑھیں۔ جس کا حکم دیا گیا ہے وہ نہیں کرتے، اور جس سے منع نہیں کیا گیا منع ہو جاتے ہیں۔ کہیں پارٹیز پلان ہو رہی ہیں، کہیں خواتین کو کمروں میں بیٹھنے کی ہدایات دی جا رہی ہیں، خاص طور پر بچے اور پھر حاملہ خواتین کو پھر ڈرایا بھی جاتا ہے کہ اگر ایسے نہیں کیا، باہر نکل آئیں تو پیدائشی بچے میں کوئی نقص ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سب سے پہلا سورج گرہن ہوا تو اتفاق سے اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تھی۔ لوگ کہنے لگے کہ سورج کو گرہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضعیف الاعتقادی کو ان الفاظ سے رد فرمایا: ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد من الناس ولكنهما آیتان من آیات اللہ فاذا رأیتموہما فقوموا فصلوا۔ بخاری 1041۔ سورج اور چاند کسی کے مرنے سے گرہن نہیں ہوتے، یہ تو قدرت الہی کی دو نشانیاں ہیں۔ جب انہیں گرہن دیکھو تو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ یہ کسی کی موت اور کسی کی زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے۔ میری تمام مسلمانوں سے، پاکستانیوں سے، سننے والوں سے یہ گزارش ہے کہ ایسے مناظر دیکھنے کے لیے پارٹیز کی پلاننگ کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، نہ ہی توہم پرستی پالنے کی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عبرت ہے، نصیحت ہے کہ چاند اور سورج جیسی بڑی مخلوق کو بھی گہن لگ سکتا ہے۔ تو اے انسان، تیری ان کے مقابلے میں یا تیرے اس پلانٹ ارتھ کی ان کے مقابلے میں کیا اوقات ہے؟ لہٰذا اپنے رب سے ڈر کے رہو، اس کی نافرمانی نہ کرو، اس کے احکامات کو فالو کرو۔ خاص ایک نماز بھی آئی ہے جسے صلاۃ کسوف یا خسوف کہا جاتا ہے۔ خاص طور پر سورج گرہن کی نماز کو صلاۃ کسوف اور چاند گرہن کی نماز کو صلاۃ خسوف کہا جاتا ہے، لیکن یہ ایک دوسرے پر بھی بولے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے جو نماز ہے اس کے طریقے کی بہت ساری احادیث آئی ہیں جن میں تھوڑا بہت فرق بھی ہے۔ تو خلاصتاً میں آپ کو اگر بتاؤں تو 2 رکعت نماز میں 4 رکوع اور 4 سجدے ہیں، جیسا کہ بخاری مسلم کے حوالے کے ساتھ ہے۔ یعنی تکبیر تحریمہ سے نماز شروع کریں، پھر دعائے استفتاح، سورہ فاتحہ اور بہت لمبی قرات، اور پھر اس کے بعد رکوع، اور رکوع بھی بہت لمبا، پھر کھڑے ہوں تو دوبارہ سورہ فاتحہ اور لمبی قرات، دوبارہ رکوع، یعنی اب پہلی ہی رکعت میں یہ دوسرا رکوع ہے، پھر کھڑے ہوں گے تو جیسے قومہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر سجدہ۔ سجدے بھی جیسے ہر رکعت میں 2 ہوتے ہیں ویسے، لیکن ہر حصہ نماز کا طویل کرنا ہے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، دوسری رکعت بھی بالکل پہلی رکعت کی طرح ہی۔ نماز کسوف کے حوالے سے کچھ باتوں کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ نماز کسوف سنت مؤکدہ ہے۔ نماز کسوف مسجد میں ادا کی جاتی ہے، گھروں میں عورتیں اپنی نہ شروع کر دیں۔ آپ کو موقع نہیں مل رہا، جیسے کہ انفارچونیٹلی یہاں دیا بھی نہیں جاتا، تو آپ ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، استغفار اور دعا وغیرہ کریں، اور پھر نماز کسوف باجماعت پڑھتے ہیں۔ نماز کسوف کے لیے اذان و اقامت نہیں کہی جاتی، بس اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح نماز کسوف کی جو قرات ہے وہ بھی راجح قول کے مطابق جہراً پڑھائی جاتی ہے، یعنی بلند آواز سے۔ نماز کے بعد خطبہ دینا مسنون ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ نماز کسوف کو لمبا پڑھنا ہے، یعنی طویل قیام، طویل رکوع، طویل سجود، اور اسی طرح مکمل نماز، اتنی لمبی کہ حتیٰ کہ گرہن کھل جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔